صفحہ نمبر 115 آیت نمبر 32 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ محترم المقام، اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور نہ آرزو کرو تم اس چیز کا جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے مانگو اس کا فضل۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ کیا مفہوم اور مطلب نکلیا؟ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد کا ذکر عطا فرمایا، بندوں کے حق کا ذکر۔ وہ آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ سورۃ النساء اس کا نام ہے۔ نساء کا معنی ہے عورتاں۔ امرأتن ایک عورت کو کہتے ہیں، نساء زیادہ عورتوں کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت کے اندر حقوق العباد کا ذکر ہے، بندوں کے حق کا، عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے، یتیموں کے حقوق کا ذکر ہے، وراثت کے حقوق کا ذکر آیا، اور پھر اس کے بعد نکاح کی حرمت کا ذکر آیا، اور پھر اس کے بعد نکاح کی حلت کا ذکر آیا، کن سے نکاح حلال ہے، اور پھر اس کے بعد تاکیدی حکم فرمایا کہ مال ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا نہ کھاؤ۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ آیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے اور ہم مسلمانوں کی ماں ہیں، کیونکہ نبی کی بیویاں مسلمانہ دیا ماواں نے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اتنا عقیدہ نظریہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ جس طرح ہماری ایک جسمانی ماں ہے، اسی طرح ہماری یہ روحانی مائیں ہیں۔ اسے قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی ازواج ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری اور آپ کی ماں ہے۔ ان کا نکاح پہلے حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، اور انہوں نے ہجرت بھی کی تھی حبشہ کی طرف بھی، اور پھر مدینہ المنورہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی انہوں نے۔ اور ان سے ان کے دو بچے ہوئے، ایک بیٹی جس کا نام زینب بنت ام سلمہ، اور ایک بیٹا جن کا نام عمر بن ابی سلمہ ہے۔ تو اتفاقاً ایسا ہوا، رب تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن زمعہ سے ان کو دو بچے دیے، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ اور کچھ عرصے کے بعد جب مدینہ المنورہ تب ہجرت فرمائی تو مدینہ پاک کے اندر ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ بن زمعہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے عدت گزاری، اور یاد رکھیں عدت مسلمان عورت پر واجب ہے۔ میں بارہا مسئلہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو چیز واجب ہے وہ معاف نہیں ہوتی۔
واجب کا درجہ فرض کے برابر ہوتا ہے، قریب قریب ہوتا ہے، اور مسلمان عورت اس کو سمجھتی کچھ نہیں ہے۔ تو جس کا خامد فوت ہو جائے اس پر عدت واجب ہے 4 مہینے 10 دن اس عورت پر۔ تو بعض عورتوں نے یہ ایک رسم بنائی ہوئی ہے، نظریہ بنایا ہے 40 دن بھی عدت کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 40 دن پہلے تو ہم نے یہ سنا تھا کہ عورتیں یہ کہتی ہیں چلو 40 دن کر لو کوئی بات نہیں ہے، اگر تم زیادہ نہیں کر سکتے نا 40 دن کر لو۔ کبھی کسی نے یہ کہا ہے اگر تم روزہ مکمل نہیں کر سکتے تو دوپہر تک روزہ رکھ لو، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا جو نص قطعی ہے، حکم ہے، قطعی حکم ہے، تو اس کے اندر ذرہ بھر بھی فرق آ سکتا نہیں ہے۔ جو شریعت نے 4 مہینے 10 دن مقرر کیا نا، وہ 4 مہینے 9 دن بھی نہیں ہو سکتے، وہ 4 مہینے 8 دن بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک دن بھی کم ہوگا نا کوئی ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ گار ہوئے گا۔ اور آج کل تو پھر یہ ایک عجیب ذہن سازی ہو گئی ہے، اگر بوڑھی عورت ہے نہیں کر سکتی تو وہ 40 دن کر لے، بوڑھی عورتوں کے لیے 40 دن ہے، اور جو جوان ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے۔ شریعت نے یہ بھی کہیں بھی ذکر نہیں کیا۔ ہاں یہ ہے مطلقہ کے لیے، طلاق یافتہ کے لیے علیحدہ عدت ہے، اور متوفی عنہا زوجہا جس کا خامند فوت ہو جائے اس کے لیے علیحدہ حکم ہے۔ جس کو طلاق دی جائے اس کی عدت 3 حیض ہے، 3 حیض گزر جائے۔ یہ 3 مہینے ہے نا، یہ 3 مہینے کا ہی نہیں ہے، یہ 3 مہینے کا ذکر نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 مہینے عدت ہے۔ ہاں 3 مہینے عدت تب ہے جب عورت کو حیض نہ آتا ہو، ماہواری نہ آتی ہو، پھر اس عورت کی عدت 3 مہینے ہے، وہ 3 حیض ہی شمار ہوں گے، فرض کیے جائیں گے۔ ورنہ یہ 3 حیض، یہ 3 ماہواریاں عورت کی عدت ہے، یہ 3 مہینے نہیں ہے، کیونکہ اس کے دنوں میں فرق آ سکتا ہے۔ تو بہرحال مطلقہ کے لیے علیحدہ حکم ہے اور متوفی عنہا زوجہا کے لیے علیحدہ حکم ہے۔ یہ نہیں تقسیم کہ بوڑھی کے لیے علیحدہ عدت ہے، جوان کے لیے علیحدہ عدت ہے۔ یہ عجیب و غریب ہمارے معاشرے میں ایک رسمیں آتی جاتی ہیں، یہ زیادہ تر عورتوں میں جو ذہن میں آیا بس وہ دن بنا لیا۔ تو بہرحال انہوں نے بھی عدت گزاری، جب عدت گزار لینا تو تھوڑی سی پریشان ہوئی۔ پریشان اس طرح ہوئی، ایک تو قبیلہ کنبہ خاندان مخالف ہے، وہ مشرک ہے، وہ میرا کیسے ساتھ دیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے میں مسلمان ہوں اور میرے بچے بھی ہیں، میں ان کو کیسے پالوں گی، کیسے پالوں گی؟ لیکن یاد رکھیں اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ خود اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جانور بھی ایسا نہیں جو زمین پر اپنا رزق لے کے چلتا ہو، بلکہ اس کے رزق کا ذمہ میرے پروردگار عالم نے ہے۔ وہ مشہور قول ہے نا، جو جان دیتا ہے وہی نان دیتا ہے۔ جس نے جان دی ہے نا رزق بھی وہی دیتا ہے۔ دیکھیں میں اور آپ پہلے ایک تھے، بچے تھے، 2 روپے سے 1 روپے سے چند ٹکوں سے پیسہ کام چل جاتا تھا، جوان ہوئے پھر رقم بڑھتی گئی، اب بچے ہو گئے ہیں، خدا اسی طرح رزق دے رہا ہے۔ جس پروردگار عالم نے جان دی ہے اسی نے ہی رزق دینا ہے، وہ خود اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ بہرحال ذرا پریشان تھی تو قربان جی یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے نبی یتیموں بیواؤں کے لیے ملجا اور مولا بن کر آئے ہیں۔ حقیقتاً ایسے ہی ہے، میرے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں، جن میں سے صرف ایک عورت کو واری تھی، باقی کوئی مطلقہ ہے کوئی بیوہ ہے۔ میرے نبی سب کے لیے سہارا بنے گئے۔
نعوذ باللہ آج کفر یہ بات کرتا ہے مسلمانوں تمہارے نبی نے تو 11 شادیاں کی تھی، نعوذ باللہ خواہش پرستی کی تھی. ہمارا یہی جواب ہے اگر نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد ہمارے نبی نے خواہش پرستی کے لیے 11 شادیاں کی تو میرے نبی کبھی مطلقہ اور بیوہ سے شادی نہ کرتا. میرے نبی نے تو ان کو سہارا دیا ہے، مطلقہ اور بیوہ سے شادیاں کی ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کی طرف پیغام بھیجا نکاح کا. حضرت ام سلمہ بڑی حیران ہوئی اور خوش بھی ہوئی. اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت ہے، میں بچوں والی ہوں، میرے بچے بھی پلیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی مجھے مل جائے گا. جب پیغام آیا تو انہوں نے واپس پیغام بھیجا، اے اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیغام مجھے پہنچا، میں بہت خوش ہوئی، لیکن ایک بات ہے میرے تو 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ایک بیٹا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ پریشان نہیں ہونا، اللہ غیب سے مدد فرما دے گا. جہاں رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو رزق دے گا ان بچوں کو بھی رب تعالیٰ رزق دے گا. بہرحال ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اور یہ حضرت ام سلمہ بہت ہی عقل مند اور دانا عورت تھی. ان کے بارے میں ان کا لقب آتا ہے افقہ النساء. افقہ النساء، سب عورتوں میں سے زیادہ فقیہ سمجھدار. افقہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ فقیہ سمجھدار. یہ بڑی عقل مند اور سلیقہ مند خاتون تھی. جہاں گفتگو کرتے ہوئے بات بگڑ جاتی لوگ عورتیں ان کو بلاتی اور یہ اس طرح بات کرتی کہ معاملہ سلجھ جاتا تھا. یہ ایسی خاتون تھی. رب تعالیٰ نے بعض عورتوں کو یہ ملکہ عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ اس طرح بات کرتی ہے گفتگو کرتی ہے کہ معاملات سارے بگڑے ہوئے سلجھ جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے ایک عورت لڑائی کی بات کرے دوسری اس سے زیادہ لڑائی کی بات کرتی ہے. جس طرح مرد کے ذمہ لازم ہے صلح کرانا، اس طرح عورت کے ذمہ بھی لازم ہے عورتوں کے درمیان صلح کی گفتگو کرنے اور معاملات کو سلجھانا. بہرحال عورتیں جمع ہوئیں، صحابیات جمع ہوئیں اور حضرت ام سلمہ کے پاس آئیں. کہنے لگی آپ کو بڑا اچھا طریقہ بات کرنے کا، اچھے انداز سے گفتگو کر سکتی ہو، ہمارا ایک مسئلہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرو. ہم نہیں کر سکتی. آپ کو بات کرنے کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، گفتگو ہے، ٹھیک ہے، افقہ النساء ہو، بہت زیادہ فقیہ ہو، آسان طریقے سے گفتگو کر سکتی ہو، لہذا ہمارا مسئلہ تم پیش کرو. انہوں نے کہا بتاؤ. کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے اللہ کے نبی سے کہو کہ مرد نیکیاں زیادہ کرتے ہیں، ہم تھوڑی کرتے ہیں. وہ جماعت بھی کراتا ہے، وہ اذان بھی دیتا ہے، وہ تکبیر بھی کرتا ہے، وہ ذبح بھی کرتا ہے، اور بھی معاملات ایسے ہیں جو مرد کر سکتا عورت نہیں کر سکتی. ہم تو نیکیوں میں پیچھے رہ گئی ہیں، ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، دنیا داری میں نہیں. دنیا داری میں ہرس ہے، جو تمہارے مقدر میں خدا دے دے گا، ہرس نہ کرو. نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات، اللہ فرماتے خیرات نیکی کے کاموں میں سبقت حاصل کرو، آگے بڑھو. بہرحال تو یہ صحابیات تھی نا، ہمارا جیسا معاشرہ تھوڑی تھا. ہم کہتے ہیں جا جا تو اپنی نماز پڑھنی ہے، ہیں جا تو اپنا کام کر رہے ہیں، تجھے کیا ہوگا مجھے کیا ہے. ہم کسی داعی کی دعوت کو بھی نہیں سنتے، مبلغ کی تبلیغ کو بھی نہیں سنتے، ہم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بہرحال یہ صحابیات تھیں، انہوں نے آ کے یہ اپنا مسئلہ بیان کیا حضرت ام سلمہ کے سامنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جا کر یہ ہمارا مسئلہ بیان کریں کہ عورتیں تھوڑی نیکیاں کرتی ہیں، مرد ہم سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں. کیا ہم برتن مانجنے کے لیے، کیا ہم گھر کی صفائی جھاڑو دینے کے لیے،
کیا ہم کپڑے صاف کرنے کے لیے؟ کیا ہم خاوند کے بچوں کو پالنے کے لیے بس ہیں؟ ہمارے کے لیے اور نیکی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے؟